آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 سے 50 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں ایک خوبصورت کلیکشن، اور آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم بہت ہی پیاری اور خوبصورت جتنے بھی ورائٹی ہے آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں ہوں سمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیناز ورلڈ۔ تو آج کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیات ہمیں صرف قرآن پڑھنے کا نہیں، بلکہ قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کا سبق دیتی ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، کبھی دل اداس ہوتا ہے، کبھی رزق کی فکر ہو جاتی ہے، تو کبھی اولاد کی فکر، اور پھر کبھی مستقبل کی پریشانی۔ لیکن قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ آج کی آیات میں ہمیں خاص طور پر یہ سبق ملے گا: اللہ کے سامنے جھکنا، آخرت پر یقین رکھنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اور اس دن سے ڈرنا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو آئیے محبت اور توجہ کے ساتھ ان آیات کا پیغام سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور آخرکار اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ یقین انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہمیں یقین ہو کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو کیا ہم ہر کام ویسے ہی کریں گے جیسے آج کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کا دل دکھانے سے پہلے سوچیں گے؟ کیا ہم غیبت کرنے سے رک جائیں گے؟ کیا ہم کسی کا حق مارنے سے پہلے اللہ کو یاد کریں گے؟ یقیناً ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ دوستو، دنیا میں ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارا سامنا صرف اپنے اعمال سے ہوگا۔ اسی طرح آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی کی کمیوں کو گنتے رہتے ہیں، لیکن نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے، لیکن کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں: آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، سانس، گھر، خاندان، کھانا پینا، ایمان، اور سب سے بڑھ کر قرآن۔ ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمیں شکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ صبح آنکھ کھلے تو کہیں الحمدللہ، یا اللہ تو نے مجھے ایک اور دن عطا کیا۔ پریشانی کے باوجود ایمان باقی ہو تو کہیں الحمدللہ، کیونکہ شکر صرف خوشی کے وقت نہیں ہوتا، بلکہ آزمائش میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا شکر کا حصہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 48 میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے: اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ آیت انسان کو آخرت کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، والدین بچوں کی مدد کرتے ہیں، بچے والدین کا سہارا بنتے ہیں، شوہر بیوی کا ساتھ دیتا ہے، بیوی شوہر کا ساتھ دیتی ہے، دوست ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں دنیا کی محبت میں آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ساری زندگی گھر بنانے، پیسہ جمع کرنے، کپڑے خریدنے، کاروبار بڑھانے اور دنیا کی چیزیں حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن سوال یہ ہے، ہم آخرت کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم صدقہ دیتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں آج غور کرنا چاہیے۔
تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کی آخری سانس کب ہوگی۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اگلی صبح ہم دیکھیں گے یا نہیں، اس لیے توبہ کو کل پر نہ چھوڑیں۔ اگر کسی سے ناراض ہیں تو معاف کر دیں، اگر کسی کا حق ہے تو واپس کریں، اگر نماز میں کمی ہے تو آج سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اگر قرآن سے دور ہیں تو آج قرآن کھول لیں، اگر اللہ سے شکایتیں بہت ہیں تو کچھ دیر خاموش بیٹھ کر اللہ کی نعمتیں گنیں۔ کبھی کبھی انسان کو صرف اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، آیت نمبر 49 میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی نعمت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے انہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ فرعون ان پر سخت ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دی۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت سبق ہے، کوئی بھی مشکل اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں، جس اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، وہ آپ کی مشکل بھی دور کرنے پر قادر ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ اس سے بڑا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کریں۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے، اگر رزق کی تنگی ہے، اگر اولاد کے لیے فکر ہے، اگر دل میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، تو اللہ کو بتائیں۔ رات کو تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھیں، اپنے آنسو اللہ کے سامنے بہائیں اور کہیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، تو سب کچھ کرنے والا ہے، یا اللہ میرے لیے وہ راستہ کھول دے جہاں سے مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یقین جانیے دوستو، یہ یقین انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیرنے اور انہیں نجات دینے کا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ ظاہری طور پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے وہاں راستہ بنا دیا جہاں انسان کو راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان کا بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو بند راستے کھل جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے لیے کوئی مسئلہ بڑا نہیں، اس لیے اپنی دعا چھوڑے نہیں، اپنا یقین چھوڑے نہیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو دوستو، آئیے 5 آیات سے 5 اہم سبق لیتے ہیں۔ آخرت کو یاد رکھیں۔ ہمیں ہر روز اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، میں آخرت کے لیے کیا تیار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ دوستو، دنیا کے کام ضروری ہیں، لیکن آخرت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں، جو چیز ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو کم نہ سمجھیں۔ قیامت کو یاد رکھیں، یہ یاد ہمیں گناہوں سے روک سکتی ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ ایک دن حساب دینا ہے تو وہ اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ بنی اسرائیل کے سامنے سمندر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ اس لیے دوستو، اپنی مشکل کو آخری مصیبت نہ سمجھیں، اللہ کی مدد پر یقین رکھیں۔ کبھی کبھی اللہ ہماری آزمائش کو لمبا کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ صبر کریں، دعا کریں، اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں۔ تو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ولاگ رات کو دیکھ رہے ہیں تو سونے سے پہلے چند لمحے اپنے رب کے لیے نکالیں۔ تو آج اپنے دل سے کہیں، یا اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما جو مجھ سے جانے انجانے میں سرزد ہوئے ہیں۔ یا اللہ میرے گھر میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا اور اسے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میری تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ مجھے آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اور پھر اللہ سے الحمدللہ کہیں، کیونکہ
جب انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچان لیتا ہے اس کا دل شکر سے بھر جاتا ہے۔ تو دوستو، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 46 سے آیت نمبر 50 ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے واپس جانا ہے، ہمیں اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں قیامت کے دن کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنی آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں مشکلات میں صبر کرنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی بند راستہ ہے تو پریشان نہ ہو سکتا ہے اللہ اسی راستے کے پیچھے آپ کے لیے ایک نئی آسانی لکھ چکا ہو۔ بس اللہ سے جڑ جائیں، نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، استغفار کریں اور دعا کریں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آپ ساتھ ساتھ ہماری یہ نیو کلیکشن بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس میں نے آج اتنی زیادہ ورائٹی آپ لوگوں کو نہیں دکھائی کیونکہ زیادہ چیزوں میں انسان پزل ہو جاتا ہے، زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا پسند کروں کیا نہ کروں۔ میں ایک دو تقریباً 3-4 ڈریسز آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ ہر ولاگ میں 3-4 ڈریسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس کی آپ کو سمجھ بھی آئے، ڈیٹیل پہ بھی آپ سمجھیں اور آپ اس کو آرڈر بھی کر سکیں، کیونکہ زیادہ چیزوں میں خود کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ اور اگر آپ کو جو کچھ بھی پسند آیا ہو تو بایو میں آپ لوگوں کے لیے ہم نے لنک دیا ہوا ہے، آپ اپنا آرڈر پلیس کروا سکتے ہیں۔ تو سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سمیناز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ سمیناز ورلڈ کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے پیاری سے پیاری کلیکشن لے کر آئے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند بھی آتی ہے اور آپ لوگوں کی مجھے فل سپورٹ ہے۔ میں اپنے اللہ کی بہت شکر گزار ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے فل سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت اور دعائیں ہیں کہ آج میں اس مقام تک پہنچی ہوں۔ تو ان میں سے جو ڈریس آپ لوگوں کو پسند ہو تو پلیز جلدی کیجئے اور آرڈر کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ تو دوستو، ایک مرتبہ پھر سے کہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کا یہ خوبصورت پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ اور آج کا اسلامک پیغام اور ہماری کلیکشن کیسی لگی، کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ اور آپ لوگوں نے تو ہمارا ولاگ دیکھا بھی ہے، میں کچھ ایسے سینز ہوتے ہیں جو میں گھر کے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ اب تو آپ لوگ ہماری فیملی جیسے ہو گئے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اب دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی بہت پیار سے دیکھتے ہیں اس کو اور بہت پسند کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ضرور درود شریف پڑھیے گا، اور کیونکہ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، تو ہمیں تو اس طرح بھی پڑھنا چاہیے، عام روٹین میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن یہ تو مہینہ ہی کچھ خاص ہے۔ جو بھی پڑھے تو کامنٹ میں ڈن ضرور لکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔